اب ایک شخص جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آگے کھائیے تو آپ کہیں گے یہ نہیں پتا، پھر تو ٹھیک ہے، غلطی اپنی ہوئی. پھر جب گر جائیں گے تو پھر دیکھ لیجئے گا پھر کیا ہوتا ہے. آج انسانیت بھی اسی غرور میں مبتلا ہے جو فرعون تھا. آج ہم بھی اس کے اوپر ہیں کہ ہم سیاست، ہم فلاں کا علاقے کا پانی روک لیں گے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو ٹھیک ہے. اب یہ جو قیامت ہوتی ہے نا بیٹا، یہ اچانک نہیں آتی، یہ ایک دم سے نہیں آتی، اس کے حالات بننا شروع ہوتے ہیں. جیسے موت بھی ایک دم سے نہیں آتی، مرض الموت لگتا ہے، بالکل مرض الموت لگتا ہے. اب وہی بیماری جس کا آپ کے پاس علاج ہوتا ہے اس کا علاج بند ہو جاتا ہے. مرض الموت اور مرض میں فرق یہ ہے کہ ہر مرض اللہ نے جو اتارا ہے نا اس کا علاج ہے. صرف مرض الموت کا کوئی علاج نہیں اتارا، کیونکہ اس نے اس سے آگے بڑا کام لینا ہوتا ہے. آپ کے پاس ہر دوائی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن وہ دوائی اثر کرنا بند کر جاتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ ہر طرح کا علاج کر سکتے ہیں لیکن وہ علاج جو ہے اس کا اثر بند ہو اثر جاتا نہیں ہے. ہو رہا ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ کہ وہ مرض نہیں ہوتا، وہ مرض الموت ہوتا ہے. تو اس وقت اس زمین کو مرض الموت لگ چکا ہے. اب یہ جو اس زمین کے اوپر جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. قیامت ایک دن میں نہیں آئے گی، قیامت کو سینکڑوں سال چاہیے. اور یہ جو اس وقت جو ہے وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے اوپر ایک چیز اور چھوٹی سی آپ کو بتاؤں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا بیٹا، وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ کوئی میٹافر ہو سکتی ہے. اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو وہ مغرب سے لٹرلی نکلے گا. وہ کوئی نہیں ہے کہ مغرب والوں کی اکانومی بڑی تیز ہے تو ان کا سورج سوانے پہ. نو، دس از ناٹ دا میٹافر. یہ ہوگا، پریکٹیکلی یہ چیز ہوگی، پریکٹیکلی ہوگی. پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو پول کنورژن کا بتاؤں گا، یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو انرجی ہے، یہ انرجی آپس میں شفٹ ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں سال لے جاتی ہے. پوری دنیا میں ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے اندر ایک میگنیٹک چیزیں ہیں. پہلے اس کی جو سپیڈ ہوتی تھی، سرکار نے ایک فرمایا تھا، میں حدیث کے ضمن میں چونکہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ آتی ہے. رسالت مآب نے کہا تھا زمین کی رفتار تیز ہو جائے گی. کیا دن اور رات کی رفتار تیز ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی. ایسے ایک تو ویسے ہی ہم بزی ہو گئے نا تو ہمیں لگتا ہے، لیکن بظاہر وہ ٹائم گھنٹے تو وہی 24 رہے ہیں، لیکن ایک رفتار تیز ہو گئی ہوئی ہے. پہلے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس اور وہ جو اس کی میگنیٹک فیلڈ تھی اس کی رفتار ہوتی تھی 30 کلومیٹر پر ایئر. ٹھیک ہے، اس وقت وہی رفتار 48 to 59 کلومیٹر پر ایئر پہ آ گئی ہے. رفتار تیز ہو گئی ہے میگنیٹک فیلڈ کی. سرکار نے جو کہا ہے نا، سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کنین نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی زمین کے گھومنے کی رفتار بھلے تیز ہوئی یا نہ ہوئی ہو، موسم بدلنے کی چیزیں نہ ہوئی ہوں، ہم پہلے مصروف ہو گئے تو ہمیں لگتا ہے، لیکن گھنٹے تو وہی 24 رہے. بالکل. اب ہم ان 24 گھنٹوں میں جو کام کر سکتے تھے، یعنی برکت اٹھا لی نا اللہ نے. یعنی پہلے ہمارے وقت میں برکت تھی، ہمارے کام میں برکت تھی، تو ہم جو ہے وہ تھوڑے وقت میں بڑے کام کر لیا کرتے تھے. اب زیادہ وقت میں بھی ہم سے تھوڑے تھوڑے کام بھی نہیں ہو رہے، برکت اٹھا لی گئی. ایک تو لٹرل معنی یہ ہو گیا. لیکن یہ جو پول شفٹ کا عمل ہے، پول شفٹ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا یہ پول شفٹ کیا ہوتا ہے. کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول، ان کی انرجی آپس میں کنورٹ کرتی ہے ہزاروں سال. جب یہ نیندرتھل ختم ہوئے تھے، ڈائناسور ختم ہوئے تھے، تو یہ پول شفٹ ہوئے تھے. اور یہ کبھی کبھی مکمل طور پہ شفٹ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے اندر تھوڑی سی ایکسکرشنز ہوتی ہیں. تو آخری ایکسکرشن کو ہوئے بھی 300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر جو دباؤ ہے وہ آخری لیول کے اوپر ہے. اب صرف ایک چھوٹی سی لائن بتا کے میں آپ کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو. ایک پول ہے نارتھ، ایک ہے ساؤتھ پول. آپ کمپاس رکھتے ہیں تو وہ نارتھ اور ساؤتھ کے اوپر ہی سیدھا، جیسے آپ ڈائریکشنز کا کرتے ہیں. یہ بیسیکلی دو میگنیٹک کے گڑھ ہیں. ٹھیک ہے، ہر کمپاس اسی طرف ہی جاتا ہے. ہزاروں سال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ پولز کی انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے. اب ایک آپ نے میگنیٹ ہے، اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھیے گا. ایک میگنیٹ ہے، اس کو دوسرے پول کے ساتھ جوڑیں کرے گا، لیکن اس کو چینج کر دیں تو کیا کرے گا؟ ریپیل کرے گا. یہی ہوتا ہے، میگنیٹ تو وہی رہتا ہے، صرف اس کا پول شفٹ ہو جائے تو وہ ریپیل کرتا ہے. صرف ایک چیز سمجھیے، زمین کلاک وائز گھوم رہی ہے،
اس کا میگنیٹک سسٹم گلیکسیز کے ساتھ سنکرونائز ہے جو اس کو کلاک وائز گھما رہا ہے. صرف پول شفٹ ہو جائے, میں صرف اس وقت حقیقت نہیں کر رہا ہوں, صرف پول شفٹ ہو جائے تو زمین کلاک وائز سے گھومے گی, اینٹی کلاک وائز. سورج کدھر سے نکلے گا؟ مغرب سے. دس از ایکچوئل گوئنگ ٹو ہیپن. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جملے, رسالت مآب کے جملے کوئی میٹافر نہیں ہے, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اگر میں نے کلمہ پڑھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہوگا. سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت جب پول شفٹ ہو جائیں گے, زمین کی گردش جو ہے وہ ریورس ہو جائے گی. اور اس میں کوئی ہزاروں سال کا ٹائم نہیں ہے, لاکھوں سال کا ٹائم نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 100 یا 200 سال, زیادہ سے زیادہ. کیونکہ اس وقت جو جیولوجیکل سچویشنز ہیں, ہاں اس میں سے کوئی اور ہو جائے, اللہ اس پریشر کو نکال دے, جیسے پریشر کوکر کی وہ سیٹی یا وہ اوپر سے ویٹ ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے. اللہ کی مرضی, اللہ کسی اور طریقے سے پریشر ریلیز کر دے تو وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ کار ساز ہے. لیکن ابھی جو کیلکولیشن بتا رہی ہیں کہ جتنا اس وقت زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر پریشر ہے, تو حضرت صالح کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ایک ہائپر سونک آواز تھی اور پھر وہ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے. زمین اگر کہیں سے ایرپٹ ہوتی ہے, اگر وہ انرجی نکلتی ہے تو جس علاقے میں بھی نکلے گی وہاں کے رہنے والے ارد گرد کے کئی سو کلومیٹر کم از کم کئی 100 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ایریا, وہاں پہ ہوگا کیا؟ ہائپر سونک بلاسٹ ہوگا. جو جہاں کھڑا ہے دماغ ختم, لنگس پھٹ جائیں گے, ہارٹ رک جائے گا, اور جہاں کھڑا ہے وہیں پہ, جیسے قرآن کہتا ہے جاسمین, وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ اوندے منہ گرے ہوئے بت بن گئے. نو ٹائم ڈیتھ, ود ان نو ٹائم. سمجھیے گا اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ڈرا نہیں رہا ہوں. اگر آج نیل بول سکتا نا تو وہ آپ کو بتاتا کہ میں نے فرعون کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے وقت کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے, میں تم کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھوں گا. ایسے ہی ہے, یہ سچویشن اسی طرف جا رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جن پروفیسیز کی ہم بات کرتے ہیں بیٹا, یہ انسانیت کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. ہم اس فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف جائیں, اپنی زندگی میں سادگی لائیں, تو شاید ہم بچ جائیں, جس کے چانسز نظر نہیں آتے کیونکہ نیچرز لا کبھی نہیں بدلتا. قدرت ایک دفعہ, اللہ خود کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے, تمہاری جگہ نئے لوگ واپس آئے؟ انڈاؤٹڈلی ہے. تو وہ سب کو ختم کرنا کیسے ہوتا ہے؟ وہی, یا تو زمین الٹی گھومے گی, اور الٹی گھومے گی تو پھر ایک اور چیز, ایک اور یہاں پہ ایسے ہی میں, یہ جتنے ایٹم بم ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ شبرات پہ تھوڑی چلانے ہیں, یہ کوئی پٹاخے ایسے تھوڑی ہیں کہ یہ چلیں گے. تو سمجھیے جب یہ ایٹم بلاسٹ ہوں گے, ایٹامک بلاسٹ ہوں گے, تو ایٹم کی راکھ جو اوپر جاتی ہے, وہ جو ایک بادل بناتی ہے, تو کیا کرے گی؟ سورج کی روشنی کو روک لے گی. سورج کی روشنی کو روک لے گی, دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا, اور پھر دنیا فریز ہو جائے گی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا پہلے جم جائے گی پھر جل جائے گی. یعنی وہ جو ایٹامک راکھ ہوگی وہ سورج کو روک لے گی, لیکن جب وہ اوپر جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ آپ کے آئن سفیر کو تباہ کر دے گی. وہ آئنز جو آپ کی طرف آنے والی جو ہے الٹرا وائلٹ ریز کو جو ہے وہ روکتے ہیں, تو جب وہ آئن سفیر تباہ ہو جائے گا تو سورج کی تابکاری ڈائریکٹ زمین پہ آئے گی. تو پھر سمجھیے کہ سرکار ختمی مرتبت نے کیا کہا تھا, دنیا پہلے جم جائے گی پھر جل جائے گی. یہی کہا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو, عظیم ترین لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے, کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ پرہیزگار ہوں گے, اس لیے نہیں کہ وہ کچھ ہوں گے, اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے ہوں گے. ان کے سامنے یہ ساری ٹیکنالوجی اوپن ہوگی, وہ اس کو زیادہ بہتر فگر آؤٹ کر سکیں گے, کیونکہ 1400 سال پہلے یہ ساری تھیریز, زمین کا جمنا, زمین کا جلنا, ہم نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے, ایٹم بم کہیں دنیا میں زیادہ حصے کے اوپر پھٹتے ہیں, زیادہ حصوں کے اوپر, تو اس وقت تو دنیا میں اتنے بمس موجود ہیں نا کہ اگر وہ چلیں تو زمین 3 بار تباہ ہو سکتی ہے. تو اگر ان میں سے 1/3 چل جائیں تو زمین پوری کی پوری تباہ ہونے کے قابل ہے نا.
تو 1/3 آف دی ہول ایٹامک بلاسٹ اگر دنیا میں ہو، ایٹم بم جو ہے نا وہ تو چلنے ہی چلنے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں. یہ اللہ نے اس نظام کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. ایسے جیسے ہی مرض الموت لگاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس زمین کے اوپر مرض الموت تو اللہ نے لگا دیا ہوا ہے. اب اس کا علاج نہیں ہوگا، اب یہ اپنا کام کرے گا.